اپنے دیکھنے والوں کو ایک آسان اور مجرب نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو قسم کے حصار ہیں، ایک بدن کا حصار اور پاک سازی، ایک گھر کا حصار اور پاک سازی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے بدن کو ان مخلوقات سے پاک کرنے کے لیے مکمل حصار کس طرح کریں گے۔ جنات ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں، انشاءاللہ میں کس طرح موجود ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ امار خانہ جنات کیا ہے، وہ گھر کیسے بناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، جن اور انسان کو خلق نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو عبادت کے لیے۔ جن بھی ایک مخلوق ہے، ملائک، جنات اور انسان سب مخلوق خدا ہے، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے افضل اشرف انسان ہے۔ انسان سے بڑھ کر اللہ کا پسندیدہ مخلوق انسان ہے، لیکن یہی انسان اگر گرتا ہے تو حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے، بل ہم اضل، اور جب یہ ترقی کرتا ہے، یہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ ملائکوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنات ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں، انشاءاللہ میں کس طرح موجود ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ امار خانہ جنات کیا ہے، وہ گھر کیسے بناتے ہیں۔ انسانوں کے گھروں کے اندر ان کے گھر ہیں۔ میرے گھر میں اگر 4 کمرے ہیں تو اسی گھر میں ان کے 8 کمرے 7 کمرے ہو سکتے ہیں، وہ بناتے ہیں، لیکن ان کا بہت الگ ہے، انسانوں کا بہت الگ ہے۔ وہ نکل کر انسانوں کے اس بعد میں، اس خانے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی جن بھیج دے، کوئی جنات جادو کے ذریعے گھر پہ آئیں، اگر وہ کمزور ہو تو گھر کے جو امار میں جو جنات ہیں، وہ ان کو کبھی اندر نہیں چھوڑتے، لیکن کبھی ہو تو پھر وہ آ کر ان کو ڈراتے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ بھی کافر ہے، ہم بھی، اور ہم فلاں مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دیں۔ اور وہ گھر والے بھی اور باہر سے آئے ہوئے جنات آ کر اس گھر میں مسائل پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور گھر میں بعض ایسے مریض ہوں گے، بدن میں درد، پریشانیاں، گرفتگی، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ لو کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ان جنات کا اثر، ان ہمزات کا اثر، ان برزات کا اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے اور بہترین عبادت ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو اور دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو آج میں خدمت کی غرض سے اپنے دیکھنے والوں کو ایک آسان اور مجرب نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 قسم کے حصار ہیں، ایک بدن کا حصار اور پاک سازی، ایک گھر کا حصار اور پاک سازی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے بدن کو ان مخلوقات سے پاک کرنے کے لیے مکمل حصار کس طرح کریں گے۔ ذرا غور کریں، باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں
اور جب آپ قبلے کی طرف آپ نے رخ کیا ہے تو اتنے گلاب سے اپنے آپ کو معطر کریں، کرنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں اس طرح: اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مکمل یہ صلوات 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس طرح آپ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لیٹیں، اور لیٹنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں، یہ دیکھیں یہ درمیانی انگلی ہے اور یہ شہادت والی انگلی ہے، دونوں انگلیوں کو قفس سینہ کے اوپر رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی اس طرح اٹھائیں، اور آنکھیں مکمل طور پر بند ہونی چاہیے. ہاتھ اٹھائیں اور اس دونوں انگلیوں کو اپنے قفس سینے میں پہ رکھیں. رکھ کر آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں، بہت آسان ہے. 50 مرتبہ آنکھیں بند کر کے مکمل خلوص کے ساتھ ایک بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر اور دائیں ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں سینے کے اوپر، اور آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یاد رکھیں کہ یہ دل میں پڑھنا نہیں ہے، یہ جس قدر ہو سکے زور سے پڑھیں، انتہائی آواز کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ صدا گونجنی چاہیے. اور اس کے بعد 50 مرتبہ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اسی حالت میں انگلیاں آپ کے سینے کے اوپر ہوں اور ہاتھ آپ کا اوپر ہو. 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 50 مرتبہ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اور اس وقت آپ کی آنکھیں مکمل بند ہونی چاہیے. جب آپ پڑھ کر اینڈ کریں گے، آخر تک آپ آئیں گے، تو اگر واقعاً اندر کچھ ہے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئے گی، کانوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹیون، ایسی آواز آئے گی، تو سمجھ لو آپ کے کانوں کے ذریعے وہ مخلوقات خارج ہو چکے ہیں. اگر نہ بھی ہو جائے تو پھر اس کو آپ تکرار بھی کر سکتے ہیں. یہ حصار بدن ہے، اگر کوئی یہ عمل انجام دے تو کوئی جنات کا اثر اس کے بدن میں نہیں ہوتا ہے. بدن مکمل پاک سازی کا یہ فارمولہ ہے. یہ ضرور آپ آزمائیں اور دیکھیں، اور خود یہ مجرب ہے، تجربہ کردہ ہے. بعض مومنوں نے، بعض لوگوں نے یہ عمل کیا ہے مجھ لے کر، اور مکمل طور پر ان کو سکون ملا ہے. ان کی بیماریاں، سر درد، بدن کا درد کرنا اور مختلف دردوں کا وہ جو ہے نا کی وجہ سے پریشان ہونا، یہ سب کچھ حل ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ صدا بآواز بلند یہ ذکر آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ کام ہفتے میں 1 دن آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی. اگر نہ ہو تو چند پھر 1 ہفتہ اور تکرار آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا وقت میں آپ کو بتاؤں، دن کو صبح ہو، اور بہترین وقت جو ہے ظہر کے بعد، یہ اس کا وقت ہے. اگر ظہر کے بعد آپ کریں گے تو یہ بہت ہے. اور نماز رات کو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل نہ کریں، دن کو ہی کریں. لیکن ایک نوٹ ضرور کرنا ہے، میں خصوصاً جوانوں سے اور خصوصاً اس معاشرے کے تمام افراد سے 10 بسوں میں گزارش کروں گا کہ جن مشروبات کے اندر الکحل ہے وہ مشروبات کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ ان مشروبات کے ساتھ احسار بھی ختم ہوتا ہے، اور ان مخلوقات کا اور جنوں کا اندر آنے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. لہٰذا مشروبات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج کل جو جتنے مشروبات ہیں وہ یہودی پروڈکٹ ہے، اور ویسے بھی شرعاً آج مجتہدین نے اور علماء نے، فقہاء نے ممنوع قرار دیا ہے. یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں، وہ یہودی جو یہ پروڈکٹ بناتے ہیں، وہ خود کبھی استعمال نہیں کرتے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف اپنے پیسوں کے لیے
دوسروں کے لیے یہ بناتے ہیں اور خود طبیعی چیزیں کھاتے ہیں، اور ان چیزوں سے کبھی بھی ان کو مار دیں، وہ کبھی ان چیزوں سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں بات بتاؤں، اگر آپ اس طرف نہیں بھی متوجہ ہیں تو کم از کم اپنے جان کے لیے، اپنے اس سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اور اپنے ان اجنات اور ان جنوں سے بچنے کے لیے کم از کم ان مشروبات سے پرہیز کریں، تاکہ یہ ایک انتہائی عمل ہے، کیونکہ آپ حساب کریں گے اور بدن کو پاک کریں گے، اور ادھر سے مشروبات کا استعمال جس میں الکوہل ہے اس استعمال کریں گے، وہ دوبارہ وہ حساب ٹوٹتا ہے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے بدن میں اور اس سے زیادہ آپ کے بدن میں جو ہے یہ اثرات ہوں۔ پروردگار آپ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔